خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دکھ، درد، موت اور آئندہ کی امید کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور آج اس کا 8واں سبق ہے جس کا عنوان ہے نئے عہد نامے میں امید۔ جب ہم نئے عہد نامے میں امید کی بات کرتے ہیں تو یوں تو پوری بائبل جو ہے وہ امیدوں سے بھرپور ہے۔ پوری بائبل آپ پیدائش سے مکاشفہ تک پڑھیں تو اس میں امید کا پیغام پایا جاتا ہے، لیکن جب ہم دکھ، درد، موت اور آئندہ کی امید کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر نئے عہد نامے میں یسوع مسیح کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے، مردوں کے جی اٹھنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ہم آخر میں آپ سے بات چیت کریں گے کہ جو خفیہ طور پر اٹھائے جانے کا نظریہ پایا جاتا ہے وہ کہاں تک درست ہے، اور بائبل مقدس کے مطابق یہ ریپچر جو ہے یہ کس طرح غلط نظریہ جو آج پورے مسیحیت میں پھیلا ہوا ہے بائبل کی روح سے وہ غلط کس طرح ہے۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں ہم دعا کرتے ہیں۔ آسمان زمین کے خالق اور مالک، تو عظیم خدا ہے، اور آج جو ہی خداوند ہم تیرے کلام مقدس کو کھولنے لگے ہیں تو خداوند تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو ہماری رہنمائی کر تاکہ ہم اسے بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اپنا روح القدس عطا کر جو خداوند اس بائبل کے نظریات کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کرے۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ ہم یہاں پر جب ہم نئے عہد نامے کی بات کرتے ہیں کہ اس میں امید پائی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ لوکا کے علاوہ نئے عہد نامے کے تمام مصنفین کا تعلق یہودیوں سے تھا، اور وہ ہمیشہ انہوں نے بائبل کو عبرانی نقطہ نظر سے بیان کیا، خدا کو ماننے والے تھے، جبکہ آج جو نظریہ پایا جاتا ہے وہ یونانی نظریہ ہے۔ لوگ یونانی نظریے کے زیادہ قائل ہیں۔ اب پوچھیں گے کہ پاسٹر صاحب یہ یونانی نظریہ کیا ہے؟ تو یونانی نظریہ یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو جسم جو کہ ایک قید خانہ ہے روح کا، روح اس سے آزاد ہو جاتی ہے جب انسان مر جاتا ہے تو وہ آسمان پر چلی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کے بارے میں، مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں ہمیں بڑی امید ملتی ہے، اور یہ امید جو ہے یہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ جتنے انبیاء اکرام تھے پرانے عہد نامے میں انہوں نے اسی امید کے بارے میں لکھا۔ یوحنا 8 باب اور اس کی 56 آیت میں یوں لکھا ہے، یہاں پر ابراہیم کے بارے بات کی گئی ہے کہ ابراہیم، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا۔ اب اگر یوحنا 8 باب اور اس کی 56 آیت، یہ نظریہ بائبل مقدس کا نظریہ ہے۔ یوحنا 8 باب اور اس کی 56 آیت میں یوں لکھا ہے، تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یسوع مسیح یہ الفاظ کے ہیں۔ یسوع مسیح کیوں کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا؟ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ کس طرح ابراہیم نے یسوع مسیح کا دن دیکھا؟ جب اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تو اسے وہ وقت یاد آیا جب یسوع مسیح قربان ہو گئے، لہٰذا اس نے نظریاتی طور پر اس دن کا تصور کیا اور خدا نے اسے دکھا دیا کہ کس طرح خدا کا بیٹا قربان ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم یہودا کی کتاب اس کی 14 اور 15 آیت میں بھی کچھ اس طرح کے نظریہ پاتے ہیں۔ آئیے یہودا کا خط اس کی 15 اور 16 آیت، یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، میں 14 آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا
تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہگاروں نے ان کی مخالفت میں کہی ہیں قصوروار ٹھہرائے۔ یہاں پر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ہنوک کی 7ویں پشت میں ہنوک نے یہ پیشن گوئی کی جو آدم سے 7ویں پشت پر تھا۔ اس نے کیا پیشن گوئی کی تھی؟ اس نے کہا کہ یسوع مسیح لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آئے گا، اکیلا نہیں۔ تو اس نظریے کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کرنے آئے گا؟ وہ انصاف کرنے آئے گا، وہ ان لوگوں کو زندہ کرے گا جو اس وقت قبروں میں ہیں یا اس کی آمد تک جو اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کی کتاب میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ کس طرح ایمان کے سورما جو تھے انہوں نے آسمانی اجر کی توقع وہ رکھتے تھے، انہیں اس وقت تک کچھ نہیں ملا تھا کیونکہ وہ ہمارے بنا اسے حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ ہمارے بغیر اجر حاصل نہیں کر سکتے جب تک یسوع مسیح نہ آئے۔ عبرانیوں 11 باب 39 اور 40 آیت میں لکھا ہے، اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی۔ کیوں نہ ملی؟ کیونکہ آخر میں سب کچھ ملنے والا ہے۔ اس وقت کا جو نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ انسان آسمان پر چلا جاتا ہے، بائبل کی روح سے وہ کسی طرح بھی اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں، یعنی کہ ہمارے بغیر وہ کامل نہیں کیے جائیں گے۔ یہ نظریہ پایا جاتا ہے، یہ نظریہ ہے بائبل کا۔ جو ایماندار جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ ہمارے بغیر کامل نہیں ہوں گے۔ ہم آج کی جو میمری ورس ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ پہلا یوحنا 5 باب 11 اور 12 آیت، اور لکھا ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ مجھے اور آپ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ خدا کے بیٹے کے بغیر ہمیں زندگی نہیں مل سکتی، خدا کے بیٹے کی بدولت ہمیں زندگی ملتی ہے، اور اس بات کی گواہی خدا باپ دیتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ مسیح کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی صرف وہ لوگ پائیں گے جو یسوع مسیح کو اپنائے ہوئے ہیں۔ جس کے پاس بیٹا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بنیادی طور پر مطلب ہے کہ یسوع مسیح کا کردار اپنائے ہوئے ہیں، یسوع مسیح کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اور جب ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم غلط نظریے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو جس کے پاس بیٹا اس کے پاس زندگی ہے، تو ابدی زندگی یسوع مسیح کے ساتھ منسلک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول نے دوسری آمد کو ایک مبارک امید کہا ہے۔ نئے عہد نامے میں بہت سے حوالہ جات پائے جاتے ہیں جن کا گہرا تعلق یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور ابدی زندگی کے ساتھ ہے۔ تاہم دوسری آمد اور اس کے اثرات کچھ مسیحیوں میں دوسرے درجے کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ بعض لوگ اس نظریے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آج ہم اسی موضوع پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زندگی سے بڑھ کر امید ہمارے لیے ہے۔ بہت سے لوگ آج دنیا میں اس زندگی سے بڑھ کر کوئی امید نہیں سوچتے۔ قدیم یونان میں ہیروڈیکس ایک شخص تھا جس نے ایک قبیلے کے بارے میں کہا کہ وہ شروع میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا غم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں غم کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ جوان ہوگا مر جائے گا، اس لیے وہ تکلیف برداشت کرنا پڑے گی انہیں۔ گو یہ رسم بڑی عجیب سی لگتی ہے، اجنبی سی ہے، عجیب و غریب سی رسم ہے۔
تاہم کسی حد تک اس بات و خیال میں اس میں ایک منطق پایا جاتا ہے۔ کوئی 1000 سال بعد، کوئی 1000 سال گزرا، امریکہ میں ایک اشتہار چلا تھا، لکھا تھا اگر کوئی $10 میں دفن ہو سکتا ہے تو اسے جینے کی کیا ضرورت ہے۔ عزیزو، زندگی، اس زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، جینا ایک مشکل کام ہے، اور ہم خدا اور ابدیات پر یقین رکھتے ہیں۔ ذرا غور کریں ان لوگوں کے بارے میں جو مشکل اور مختصر سی زندگی کو بنا کسی بہتر امید کے ساتھ جیتے ہیں۔ کئی سیکولر مصنفین نے انسانی وجود کے بے معنی ہونے پر کئی بار تبصرہ کیا ہے، کیونکہ ہم سب نہ صرف مرتے ہیں بلکہ ہم سب کے سب اس احساس کے ساتھ جیتے ہیں کہ ہم ایک دن مریں گے۔ تو یہ نظریہ پایا جاتا ہے اور یہ افسوسناک ہے۔ یہی احساس و سمجھ انسانی زندگی کے پورے مقصد کو افسوسناک اور باطل بنا دیتی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک دن مر جائیں گے۔ ایک مفکر نے یہ لکھا، خراب ہونے والے گوشت میں لپٹا بکھر جانے والی ہڈیوں کا ایک پنجرا ہے انسان۔ تو بلا شبہ ان سب کے برعکس ہمارے پاس یسوع میں ابدی زندگی کا بائبل میں ایک نظریہ موجود ہے، ایک وعدہ موجود ہے، اور یہی ہماری مرکزی بات ہے جس کے متعلق ہم سیکھ رہے ہیں۔ اگر آج لوگ اس سے مایوس ہوتے ہیں، لیکن یہ مایوسی پسیمتی وقتی ہے، کیونکہ بائبل کا نظریہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر ہم پہلا کرنتھیوں 15 باب پڑھیں تو ہمیں بہت سی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 12واں آیت میں پڑھوں گا۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو میرے ساتھ نکالیں۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جب ہم مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں۔ جب یسوع مسیح جی اٹھا ہے تو پھر مردوں کی قیامت ہے۔ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو پھر مسیح کا جی اٹھنا جو ہے وہ بالکل فضول ہے۔ وہ یسوع مسیح بھی پھر جی نہیں اٹھا۔ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بیکار ہے۔ اس لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ مسیح جی اٹھا ہے، اور اگر وہ جی اٹھا ہے تو اس کے ساتھ وہ تمام لوگ جی اٹھیں گے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر مسیح نے جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ اور پھر 19 آیت میں لکھا ہے، اگر ہم اس زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہے، کیونکہ ہمارا نظریہ اس زندگی میں کچھ حاصل نہیں کرنا۔ لہذا عزیزو، اگر مسیح جی اٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی جی اٹھیں گے۔ جب میں جی اٹھنے کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے مریں گے تو جی اٹھیں گے۔ اس کا یہ بھی نظریہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یسوع مسیح کی آمد پر زندہ ہوں گے، لیکن سب نہیں ہوں گے۔ پولس رسول یہاں پر صرف آنے والی زندگی کے بارے جانتا تھا جو جی اٹھنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تاہم وہ جانتا تھا کہ اگر مسیح جی اٹھنا حقیقی نہیں تو مردوں کے لیے کوئی امید بھی نہیں ہوگی۔ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ بھی نہیں تو پھر ہم اوروں کی مانند ہیں جو نا امید ہیں، بلکہ ہمیں تو امید ہے۔ پہلا تسلیکیوں 4 باب اور اس کی 13ویں آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، پہلا تسلیکیوں 4 باب اور اس کی 13ویں آیت، اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو۔ ہم غم نہیں کرتے اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھیں گے۔ یہی بات ان پر لاگو ہوتی ہے۔ اگر ہم مسیح کا انکار کرتے ہیں کہ یسوع دوبارہ زندہ نہیں ہوا تو پھر ہم بھی زندہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے اپنے جی اٹھنے کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور ہماری امید اس مختصر زندگی پر نہیں ہے۔ یسوع مسیح کا ہم شکر کرتے ہیں جس نے بے گناہی کی زندگی بسر کی اور پھر ہمارے لیے
سب کچھ قربان کر دیا، اپنی زندگی دے دی تاکہ ہم اس سچائی کو جان کر اس پر ایمان لا سکے۔ پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو آج یسوع مسیح نے یہ وعدہ کیا، بہت عرصہ ہو گیا۔ یوحنا 14 باب اس کی پہلی 3 آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں آؤں گا، جیسے کہ ابھی کرنتھیوں میں پڑھا گیا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کا آنا ضروری ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے جانے سے پہلے بھی تو وعدہ کیا، کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو، کیونکہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اور اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، اور اگر میں جا کر، پھر کہتا ہے اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ دیکھیں آج اس وعدے کو کیے ہوئے 2000 سال گزر چکے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا میں جلد آؤں گا۔ مکاشفہ کی ایک کتاب میں آپ پڑھتے ہیں 4 دفعہ یسوع مسیح نے کہا میں جلد آنے والا ہوں۔ یہ جلد آنے کیا ہے؟ لوگ آج سوال کرتے ہیں، بے شمار مسیح اس زندگیوں سے اکتا جاتے ہیں کہ یسوع مسیح آج تک نہیں آیا، ایک نسل کے بعد دوسری نسل گزر جاتی ہے، لیکن یسوع مسیح کا آنا نہیں ہوتا۔ یوں بہت سے لوگوں کا کہنا اور پوچھنا کہ آخر کب یہ منادی کی جائے گی کہ یسوع جلد آنے والا، اور کب یہ اس کی پایہ تکمیل تک پہنچے گی؟ کیا ان الفاظ سے کوئی غیر حقیقی توقع پیدا ہوتی ہے؟ پطرس رسول پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھتا ہے، جب ہم انتظار کرتے ہیں تو لوگ ہمارے بارے کیا سوچتے ہیں، اور لکھا اور وہ کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا۔ انہوں نے کہا کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اتنا طویل انتظار، تو پھر کیا ہے؟ لیکن ہم حقیقت جانتے ہیں کہ یہ طویل انتظار نہیں ہے۔ کیوں طویل انتظار نہیں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آدم جب جی اٹھے گا تو وہ تو ایسا محسوس ہوگا جیسے ایک لمحہ پہلے ہی وہ سویا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اس موت کو بار بار اس بات سے تشبیہ دی کہ موت سونے کے برابر ہے۔ یسوع مسیح نے اس کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ میں آؤں گا۔ 2000 سال چکے اور لوگ بہت سے اس بات سے اکتا جاتے ہیں۔ واقعی بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ واقعی یسوع مسیح آئے گا؟ تو عزیزو آخری وقت میں لوگ اس سے انکار کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ انتظار نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یسوع مسیح کو گئے صدیاں بیت گئی ہیں تو بھی وعدہ آج وہ وعدہ ہم سے بڑا گہرا تعلق ہے اس کا، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تو بس ہماری مختصر زندگی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر آج انسان مر جاتا ہے تو یسوع مسیح کی آمد پر اس کو کیا پتا چلے گا کہ کتنا عرصہ گزرا ہے؟ کیونکہ جب آپ سوئے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ دیکھیں آج ہم زندہ ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم سب ایک دن مریں گے، لیکن یسوع مسیح جب آئے گا تو ہم زندہ کیے جائیں گے، اور اگر ہم زندہ کیے جائیں گے تو پھر ہم اس کے ساتھ دوسری آمد میں اس کے ساتھ شریک ہوں گے۔ تو ہم محسوس کریں گے جیسے موت کے بعد جیسے پلک جھپک میں یہ ہو گیا۔ جیسے میں نے آدم اور حوا کی ایک بات کہا، وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ 6000 سال ہو گئے یسوع مسیح کو ہمیں مرے ہوئے، بلکہ ان کے لیے بھی ایک لمحہ کی طرح ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس انتظار سے اکتانا نہیں چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ آخری وقت میں اس سے اکتا جائیں گے کہ یسوع اس کا وعدہ کہاں گیا، کیونکہ جب سے ہم نے دیکھا اس کا وعدہ اسی طرح کا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم لافانی ہیں؟ وہ کہتا ہے میں اسے زندہ کروں گا۔ ایک معجزہ، یسوع مسیح نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا،
اور پھر لوگ اسے بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ یسوع اپنے شاگردوں کو گلیل کی جھیل کی طرف لے گیا اور وہاں سے وہ دوسری طرف چلا گیا۔ اگلے دن ایک بھیڑ آ گئی اس کے پیچھے، اور بھیڑ کیا چاہتی تھی؟ بھیڑ یہ چاہتی تھی کہ اسے بادشاہ بنا دے۔ یسوع مسیح نے ان کو ابدی زندگی کا پیغام دیا۔ پہلی بات جو اس نے کی، اس نے کہا کہ اس کی شناخت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ یسوع نے خود کو پرانے عہد نامے کے میں ہوں سے منسلک کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابد سے ہوں، میں آج نیا نہیں ہوں۔ دوسری بات جو اس نے کی، اس نے کہا ہمیشہ کی زندگی مجھ میں محفوظ کی جا سکتی ہے۔ ابدی زندگی کا یہ پیغام کس طرح یسوع مسیح میں ہماری زندگی محفوظ ہو سکتی ہے؟ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم اس کے عقیدے کو اپناتے ہیں، جب ہم اس کے نظریات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو پھر یقیناً ابدی زندگی ہمارے لیے محفوظ ہے۔ جو کوئی کہتا ہے میرے پاس آتا ہے اور پھر مجھ پر ایمان لاتا ہے، اسے برکت حاصل ہوگی۔ یہ آخری بات ہے کہ یسوع مسیح نے جو انہیں تعلیم دی۔ آخر میں یسوع مسیح نے غیر فانی زندگی کے تحفے کو آخری وقت کی قیامت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یسوع نے اپنے سامعین کو 3 بار یہ کہہ کر یقین دلایا کہ میں اسے آخری دن زندہ کروں گا۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ضروری نہیں کہ ہم تمام یسوع مسیح کی آمد پر زندہ ہوں۔ وہ کہتا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں جو دنیا کو زندگی دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے اس پر ہم مان لائیں تو ابدی زندگی حاصل ہم کرتے ہیں۔ اس کے جی اٹھنے کے بعد بعض لوگ مر جائیں گے، لیکن اس کے جی اٹھنے کے بعد ابدی زندگی حاصل کریں گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں موت کے تابع ہیں، جب ہمیں زندہ کیا جائے گا تو ہم لا فانی ہوں گے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 52 اور 53 آیت میں اس کا پیغام دیا گیا ہے۔ لہذا جو لوگ یسوع پر یقین رکھتے ہیں وہ لافانی نہیں ہے۔ جو ابھی اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لافانی ہیں، بلکہ ہم فانی ہیں۔ لافانیت ان لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے جو آج زندگی کی روٹی لیتے ہیں۔ تو کیا میں اور آپ زندگی کی روٹی لیتے ہیں؟ اگر نہیں تو مجھے اور آپ کو اس زندگی کی روٹی لینی ہے تاکہ خدا ہمیں ابدی زندگی دے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نرسنگا پھونکے جانے کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے میں نے پہلا تسلیکیوں 4 باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھی، لکھا ہے اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانت جو نا امید ہے غم نہ کرو۔ تو جس تسلیکیوں کے لوگ کیا سوچتے تھے؟ وہ یہ سوچتے کہ جو لوگ یسوع مسیح کی آمد سے پہلے مر جائیں گے ان کے لیے ابدی زندگی نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے عزیزوں کی جانوں کی حفاظت بڑی اچھی طرح کرتے تھے تاکہ وہ یسوع مسیح کی آمد تک زندہ رہیں، تاکہ یسوع مسیح کے ساتھ جائیں، کیونکہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر یہ مر گئے تو پھر یسوع مسیح کے ساتھ یہ آسمان پر نہیں جائیں گے۔ ایک کے بعد دوسرا عذاب ثانی کی وجہ سے بھی مرنے لگے، جدا ہونے لگے، اس لیے وہ بڑے غم اور غصے میں تھے۔ غم اور غصہ تھا، اپنے مرنے والوں کو وہ آخری نظروں سے بڑے اشتیاق سے دیکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے بعد ہم انہیں نہیں دیکھ سکیں گے، ان کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ پولس رسول انہیں لکھتے ہوئے بڑا اہم پیغام دیتا ہے۔ آئیے پہلا تسلیکیوں 4 باب میں اس پیغام کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حقیقت میں وہ کیا پیغام دیتا ہے۔ اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو، تاکہ اوروں کی مانت جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے ان کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے
ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगा के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। जब हम इस हवाले के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कलीसिया को उम्मीद का पैगाम दिया गया। जो लोग रूह की लाफिनियत का दफा करते हैं, खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उनके साथ ले आएगा। इस बात की तस्दीक करने के लिए उनकी रूहें जो मर गए हैं यीशु मसीह के साथ जिस्मानी जिस्म हासिल करेंगे। तो हमें यहाँ पर पता चलता है, कलाम हमें बताता है कि उसी के साथ ले आएगा। एक जहाँ पर आपने ये जुमला पढ़ा, उसी के साथ ले आ जाएगा, वो समझ लिया जाता है। बाज़ लोग इसको समझ जाते हैं कि वहाँ दर्ज है बहुत से लोग जो रूह के गैर फनी नज़रिया को कबूल करते हैं, ये तजवीज़ करते हैं कि मसीह अपनी दूसरी आमद पर अपने साथ आसमान से मुक़द्दसीन को लेकर आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कि वो उसी के साथ ले आएगा जब वो आएगा। तो ये किस तरह नज़रिया जो है बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक नहीं है। अपने साथ मुक़द्दसीन मुर्दों की रूहों को लाएगा जो पहले से ही खुदा के पास आसमान पर है, मगर रूहें अपने जी उठने बदनों के साथ दोबारा मिल जाएंगी। ये नज़रिया लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुका है। इस मौजू पर अगर थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर ईमानदारों की रूहें पहले ही आसमान पर हैं तो फिर यीशु मसीह किन्हें लेने के लिए आएगा? क्या वो उन अजसाम, उन बदनों को ऊपर नहीं लेके जा सकता? अगर रास्तबाजों की रूहें पहले से ही आसमान पर खुदावंद के साथ होती तो पलूस को मसीही आमीद के तौर पर आखिरी क़यामत का जिक्र ना करना पड़ता। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो ये कह सकता था कि रास्तबाज पहले ही आसमान पर है, लिहाजा उनके जिस्म भी आसमान पर जाएंगे। पर मुक़द्दसीन के बारे ये कहता है कि वो मसीह में सोते हैं, जिनको ज़माने के आखिर में जिंदा किया जाएगा। और जब जिंदा किए जाने की बात होता है तो वो मरेंगे तो जिंदा होंगे ना। आखिरी क़यामत, ये मौत हमें गमज़दा ज़रूर कर देती है। तस्लीकियों की कलीसिया को भी गमज़दा किया उसने, लेकिन खुदा का ये नज़रिया हमारे लिए बड़ा अहम है कि वो हमें लेने के लिए आएगा। अगर ये सच था तो फिर इन्हें दोबारा ज़िंदा करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो पहले से यीशु मसीह के साथ हैं, फिर उन्हें ज़िंदा करने की क्या ज़रूरत है? तो हमें इस बात को सीखना है। आइए अब थोड़ी देर के लिए आखिर में ये अब्दी मिलाप क्या है, मैं आपको जो आज अहम चीज़ है वो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या हम खुफिया तौर पर उठा लिए जाएंगे? क्योंकि बहुत से लोगों का ये नज़रिया है कि हम खुफिया तौर पर आसमान पर उठा लिए जाएंगे। मत्ती 24 बाब और उसकी 40 और 41 आयत में लिखा है, उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बहुत से मसीही आज इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुफिया तौर पर ईमानदार उठाए जाएंगे और ये दूसरी आमद से पहले होगा। ये 7 साल के लिए होगा, उसके बाद यीशु मसीह आएगा। इसकी तशरीह बाइबल में पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 51 आयत और दूसरे हवाला जात हैं, जो कि अभी मैंने तशरीह क्यों 4 बाब के मुतल्लिक आपसे बात की। तहाँ पौलुस रसूल इसका बड़ा वाज़िया था कि मुर्दा और जिंदा मुक़द्दसीन कब तब्दील होंगे। ये नज़रिया जो है इसके बारे में हमें सीखना है। पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 52 आयत में हमें पता चलता है पिछला नरसिंगा फूंका जाएगा। जब यह नरसिंगा फूंका जाता है तो ऐलान होगा इस वाक़ये का और खुदा खुद मुर्दों को बुलाएगा, कोई और खुफिया तौर पर नहीं जाएंगे। ये खुदा खुद इनको बुलाएगा, खुफिया नहीं हो सकता, क्योंकि नरसिंगे की आवाज तमाम लोगों को सुनाई देगी। ये यीशु मसीह की दूसरी आमद है। अगर हम ये नजरिया देखते हैं जो आजकल बहुत मकबूल है, तो फिर हम यकीनन बाइबल की बात नहीं कर सकते। जिंदा और
जिंदा किए गए मुर्दे दोनों आसमान पर इकट्ठे जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि खुफिया तौर पर उठा लिया जाए। जब बाइबल में ये लिखा है कि वो दोनों मिलकर इकट्ठे आसमान पर जाएंगे, तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि हम खुफिया तौर पर कलीसिया जो है वो उठा ली जाएगी। हमें इस बात को सीखना है। ये बेसिकली ये नजरिया आया कहां से? एक नावल है लेफ्ट बिहाइंड, जिसकी 16 जिल्दें हैं और ये सबसे दुनिया में ज्यादा फरोख्त होने वाला नावल है। उसमें यह बताया गया है कि कुछ लोगों को उठा लिया जाएगा। बिलाशुबा बाइबल में ऐसा कोई हवाला नहीं है जो हमें यह बताए कि खुफिया तौर पर लोगों को उठा लिया जाएगा। यीशु मसीह की दूसरी आमद पर तमाम लोग उसके साथ जाएंगे। इसके अलावा कोई और नजरिया मेरे अजीजों नहीं है। इस वाकया को खुफिया तौर पर उठाना नहीं कहते, बल्कि यीशु मसीह की दूसरी आमद कहते हैं। बाइबल में यीशु मसीह की दूसरी आमद का बार बार जिक्र किया गया है और हमें यह बताया गया है कि यह आमद किस तरह होगी। मसीह बादलों के साथ बड़े जलाल के साथ आ रहे हैं, फरिश्ते उस एक हजूम उसके साथ होगा, वो मुर्दों को जिंदा करने के लिए आएगा और जिंदा मुकद्दसीन को जलाल में, अपने जलाल में बदल देगा। जब हम अपने मुर्दों को देखते हैं तो हम उस सुबह के बारे में सोच सकते हैं जब मुर्दे लाफानी हालत में जिंदा किए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। थोड़ी देर बाकी है मेरे अजीजों, थोड़ा सा वक्त बाकी है। हम अपने बादशाह को, खूबसूरत बादशाह को देखेंगे। थोड़ी देर बाकी है। मेरे और आपके आंसू खुदा पूंछ देगा, फिर हम उसके साथ रहेंगे थोड़ी देर और हमें बेहद अपने जलाल के हुजूर बेहद खुशी के साथ वो बाप के सामने पेश करने वाला है। तो जीसो आए हम जो उम्मीद कलाम मुकद्दस हमें देता है उससे हम ना हटें, बल्कि उस उम्मीद को थामे रहें, क्योंकि यीशु मसीह मुझे और आपको लेने आएगा। मुझे और आपको मौत से घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा खुदा हमें लेने के लिए आएगा। अगर हम मर भी जाएं तो वो हमें ज़िंदा करने की ताकत और कुदरत रखता है, क्योंकि वो खुद ज़िंदा हुआ और उसने मौत पर फतह पाई, और हम भी एक दिन इस मौत पर फतह पाएंगे और हम उसके साथ होंगे। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। आमीन।